بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھر میں آگ لگ گئی۔ ہر طرف ایک شور مچا ہوا تھا۔ گھر کا ایک ایک فرد پریشان ادھر سے ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، لیکن صدر خاندان جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے۔ جس کام میں لگے تھے دل لگائے اسی میں مشغول رہے۔ ذرا اس بات کا خیال نہ کیا کہ آگ کے شعلے دم بھر میں بڑھ کر ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ گھر والے تھے کہ چیخ چیخ کر ان کو خبردار کر رہے تھے۔ ایک ایک شخص آواز دے رہا تھا کہ اٹھیے، نکلیے، بھاگیے، آگ بڑھ رہی ہے، مگر وہ اللہ کے نیک بندے اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلے۔ آخر لوگوں نے آگ بجھائی تو گھر والوں کی جان میں جان آئی۔ سب اپنے بزرگ کے پاس سمٹ آئے، مگر وہ بدستور نماز پڑھتے رہے اور اطمینان سے اپنی نماز پوری کر کے پلٹے۔ گھر والوں نے کہا، ہم چیختے رہے، آپ نے ذرا توجہ نہ دی، سارے گھر میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا، ایک دوسری آگ کے خیال نے اس طرف میرا دھیان جانے ہی نہیں دیا۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین، ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو دل کہیں ہوتا ہے، نظر کہیں۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ بس فرض ٹالنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی نے ایک طرف ہو کر نماز پڑھی اور آ کر صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ پھر نماز پڑھو۔ انہیں یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ تعمیل حکم میں اٹھے، جا کر نماز پڑھائے۔ آ کے بیٹھے ہی تھے کہ پھر سوال ہوا، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جاؤ پھر نماز پڑھو۔ جب تیسری مرتبہ واپس کرنے پر بھی انہوں نے ٹھیک طریقے سے نماز نہیں پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دل جما کر ایک ایک رکن ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے مگر پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نماز خوف سے پڑھی جاتی ہے، یہ غلامانہ بندگی ہے کہ ڈر کے مارے نیکی کی جاتی ہے۔ ایک نماز صلے کی خاطر پڑھی جاتی ہے تاکہ جنت میں جگہ ملے، یہ تاجرانہ عبادت ہے کہ لالچ کے مارے نیکی کی جاتی ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو صرف شکرانے اور تحدیث نعمت کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو تو یہ خیال رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ عرض کیا گیا، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ اکرام حیرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ نماز میں چوری بھلا کس طرح ہو سکتی ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس ارشاد کا مطلب سمجھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مطلب کچھ یوں تھا کہ نماز کے ارکان برابر ادا نہ کرنا نماز میں چوری کرنا ہے۔ نماز کی ایک چوری تو یہ ہے کہ بدبخت آدمی نماز ہی نہ پڑھے، یہ وہ چوری ہے جس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ دوسری چوری یہ ہے کہ آدمی نماز تو پڑھے مگر بے دلی سے، جلدی جلدی رکوع اور سجدے کرنا، جلدی جلدی تسبیح پڑھنا اور تیزی سے قرأت کر لینا، یہ سب عمل نماز کی چوری میں داخل ہیں۔ حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
جب یہ حقیقت سامنے ہو تو پھر جلدی کے کیا معنی اور فرض ٹالنے کا کیا سوال؟ نماز کا ایک ایک رکن احترام اور وقار سے ادا ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے بھلا اس نماز سے کیا فائدہ ہوگا؟ بتایا گیا کہ وسوسے تو آتے ہی رہیں گے، انہیں ایمان کی علامت سمجھو۔ ان وسوسوں کی وجہ سے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہی کیا کم شکر کی بات ہے کہ ہمارے اعضاء تو رکوع و سجود میں لگے رہتے ہیں، زبان تو آیات الہی کی تلاوت کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تاکید کی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو فرمایا کہ نماز پڑھنے میں یعنی ایک پیر کا تلوا دوسرے پر رکھ کر یا ایڑیوں پر بیٹھنا منع ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ داہنے پیر کا پنجہ کھڑا رہے اور دوسرے پیر کے پنجے کو لٹا کر اس پر بیٹھو۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ بیٹھتے وقت داہنی طرف دونوں پیر نکال لیں۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، دوسرا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ جب سجدہ کرو تو مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارتے جاؤ، ایک کے بعد دوسرا سجدہ فوری نہ کرو، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو اتنی دیر جتنی دیر تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سجدہ کرو تو اس طرح نہ بچھاؤ جیسے لومڑی بچھاتی ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ کوہنیاں زمین سے اونچی رہیں اور عورتوں کو کوہنیاں ٹیک کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرض اور سنتیں پڑھ لینے کے بعد جب نفلیں پڑھنے کا وقت آتا ہے تو عام طور پر لوگ نفلیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اس کی اجازت تو ہے، لیکن بہتر ہے کہ نفلیں بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفلیں پڑھا کرتے تھے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، مگر جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور کمزوری بڑھ گئی تو اس وقت آپ بیٹھ کر نفلیں پڑھنے لگے۔ مکی زندگی کے ابتدائی دنوں میں جب سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر جا کر نفلیں پڑھا کرتے تھے۔ نفلوں کی کثرت سے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ اکرام دبی زبان میں عرض کرتے کہ آپ اتنی ریاضت نہ کریں تو ارشاد ہوتا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نفل نمازیں شکر گزاری کی علامت ہیں، اس لیے بلا عذر بیٹھ کر نفلیں پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ سامعین، ظہر کی نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب تھی۔ یہ ربیع الاول سن 11 ہجری کے دن تھے۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ شدت بخار ہی میں آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر حضرت فضل کو حکم دیا کہ الصلاۃ جامعہ کا نعرہ لگوائیں، مطلب یہ کہ مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب مدینہ کی گلیوں میں یہ نعرہ لگتا تو صحابہ کرام سمجھ جاتے کہ کوئی ضروری بات ہے جس کا اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام جوق در جوق جمع ہو جاتے۔ اس موقع پر بھی جب صحابہ اکرام بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ان کے آگے خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ ایسی باتیں تھیں کہ صحابہ اکرام کے دل بھر آئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ آپ کے سر میں سخت درد تھا۔ ایک زرد پٹی میں نے آپ کے سر پر کس کے باندھ دی تھی۔ آپ میرے ہی بازو پر ٹیک لگا کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تھے۔ اسی تکلیف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، میرا تم لوگوں سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں سے کہوں کہ جسے مجھ سے کسی بات کا بدلہ لینا ہو تو وہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کی کمر پر مارا ہے تو یہ میری کمر موجود ہے۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو تو وہ آئے
اور مجھے سخت سست کہہ لے۔ جس کسی کا کوئی مطالبہ ہے وہ مجھ سے وصول کر لے۔ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ بدلہ لینے سے میرے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہوگا۔ الحمدللہ میں کینے سے محفوظ ہوں۔ یہ باتیں میرے لیے سزاوار بھی نہیں، اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لو، یہ میری دلی خواہش ہے کہ جس کا مجھ پر کوئی حق نکلتا ہو وہ اپنا حق مجھ سے لے لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب کے پاس اطمینان سے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کے بعد انتظار فرماتے رہے کہ کوئی کچھ کہے، کوئی آگے بڑھ کر اپنا بدلہ لے، مگر کسی نے کچھ نہ کہا، نہ کوئی آگے بڑھا، اور کوئی کہتا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر ٹھہر کر فرمایا کہ یہ ایک اعلان اس بات کے لیے کافی نہیں، میں پھر اعلان کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ظہر کی نماز ادا کی اور پھر ممبر پر بیٹھے۔ ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بدلہ لینے سے ذرا نہ جھجکے، کوئی ایسا ہے جسے مجھے کچھ دینا ہے تو وہ بھی دے دے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، مضبوطی سے انصاف پر قائم رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی عدل و انصاف کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ مورخین اور محدثین متفق ہیں اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن پھر بھی ارشاد نبوی تھا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ سامعین، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی بڑی اہمیت ہے، یعنی لوگوں کے حقوق کی۔ کوئی کسی کو مارے پیٹے، برا بھلا کہے، تانا دے، کسی کو نقصان پہنچائے تو وہ شخص جس پر زیادتی کی گئی ہو وہی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ ایسے قصوروں کو معاف نہیں کرتا۔ بیت اللہ کے حج کے بعد عبادات کی خطائیں تو معاف ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کو کسی نے ستایا، نقصان پہنچایا، کم تول کے دیا، عیبدار چیز بیچی، غیبت کی، چغلی کھائی، بدنام کیا یا دل دکھایا تو یہ ظلم معاف نہ ہوں گے۔ پرسش ہوگی اور بہت سخت پرسش۔ اس دنیا میں بھی بدلہ ملے گا اور اس دنیا میں بھی۔ یہ پرسش حکمرانوں کے لیے بہت ہی سخت ہوگی۔ عہدہ داران مملکت جو ظالم اور جابر حکمرانوں کے اعلی کار بنتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کے بندوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیتے ہیں تاکہ حکمران وقت کی خوشنودی حاصل کریں، ان کا حشر اور بھی برا ہوگا۔ جو حاکم اپنی ذات سے محبت رکھتا ہو وہ کبھی قانون کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ دنیا کو پہلا تحریری دستور دینے والے مدینے کے تاجدار کا اسوہ حسنہ کچھ اور ہی ہے۔ جس ذات اقدس نے مدینے کی شہری مملکت کو 10 لاکھ مربع میل تک وسیع کر دیا، اس نے عوام سے اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں رکھا۔ صرف وہی سیاستدان اپنے ذاتی کردار کے بارے میں عوامی محاسبے کا کھلا اعلان کر سکتا ہے جو عادل اور بے لوث ہو۔ اسلام میں اقتدار امانت ہے، یہاں حکمرانی جواب دہی کا دوسرا نام ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو